علماء و مشائخ کی طرح سیاسی جماعتوں کے نمائندہ وفد کو بھی ملکی سالمیت اور وحدت بارے بریفنگ کرتے ہوئے مفاہمت کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی واضح کرنا چاہیے کہ جن سیاسی رہنماؤں کے خلاف عدالتوں میں مقدمات زیر سماعت ہیں، ان مقدمات کی حتمی فیصلے آنے تک وہ متبادل قیادت کے ذریعے اپنی پارٹی کے امور چلاتے رہیں۔ اگر پولنگ کے دوران کسی سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی ہنگامہ آرائی کی جاتی ہے یا پولنگ کے نتائج سامنے آنے کے بعد یہ انتخابات کو صرف سیاسی مفادات کشید کرنے کے لیے دھاندلی زدہ قرار دیا جاتا ہے تو اس سے ملک کے نظام پر کاری ضرب لگ سکتی ہے۔ ملک کا آئین واضح ہے کہ ریاست کا مفاد اولین حیثیت رکھتا ہے، جبکہ آئین کی حیثیت ثانوی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو بھی ملک کی وحدت کی خاطر یہ قربانی دینی چاہیے۔ جن رہنماؤں کو مختلف مقدمات بالخصوص کرپشن کے مقدمات میں سزائیں ہو چکی ہیں، وہ اب قانون میں موجود حکم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے الیکشن میں دوبارہ حصہ لینے سے گریز کریں۔ جمہوری ممالک میں عام انتخابات کے موقع پر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں اور ایک دوسرے کی کارکردگی، کرپشن، عیاشیوں، اقربا پروری اور اثاثوں کے بارے میں عوام کو آئینہ دکھاتی ہیں، لیکن اس مقصد کے لیے گالم گلوچ اور نفرت کا سہارا نہیں لیتی۔ ہاں، انتخابی مہمات کے دوران مخالفین پر سیاسی الزامات دنیا کے دیگر ممالک میں بھی لگتے ہیں، لیکن اس کے اثرات اس قدر خطرناک نہیں ہوتے جس قدر ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ اس سے ایک طرف تو ملک میں سیاسی عدم استحکام اور معاشی بحران شدت اختیار کر جاتا ہے، اور دوسری جانب انتہائی خطرناک بات یہ بھی ہے کہ اس نفرت انگیز مہم سے ریاستی ادارے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس الزام تراشی کا بڑا سبب یہ ہے کہ اب سیاسی جماعتوں کا سیاست کے لیے نہ صرف عوام پر انحصار کم ہو گیا ہے، بلکہ اب تو وہ حقیقی مسائل کی سیاست بھی نہیں کرتی اور اقتدار کے لیے صرف مقتدر حلقوں کی طرف دیکھتی ہیں۔ بہرحال، امریکی سفارتکار نے جن سیاسی شخصیات سے ملاقات کی ہیں، ان کو ملک کے سیاسی ماحول کا آئینہ بھی دکھا دیا ہے کہ عوام کو کوئی نیا جھانسا نہ دیں اور پارٹی منشور کے مطابق اپنی سیاسی مہم چلائیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد اپنے موقف کو بار بار تبدیل نہ کریں۔ جس طرح اسٹیج پر فنکار مختلف روپ دھار کر ہنسی مذاق کر کے چلتا بنتا ہے، ہمارے ملک میں ویسے ہی سیاستدان الیکشن سے پہلے مختلف روپ دھار کر اپنی بھرپور انتخابی مہم چلاتے ہیں اور انتخابات کے بعد منظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب سیاستدانوں کو سیاسی اداکار نہیں بلکہ عوام کا حقیقی خدمتگار بننا ہوگا۔ یہ عوام ہی ہوتے ہیں جن کے ووٹوں سے سیاستدان اقتدار کے ایوانوں تک پہنچتے ہیں۔ اگر وہ انتخابات میں کامیابی کے بعد عوام سے ناطہ توڑ لیں گے تو عوام بھی آئندہ ان پر اعتماد نہیں کریں گے۔ پاکستان کے عوام سیاست کے حوالے سے اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کون انتخابات کے انعقاد تک ان کے درمیان رہے گا اور الیکشن جیتنے کے بعد انہیں یکسر بھول جائے گا، اور کون الیکشن جیتنے کے بعد بھی نہ صرف ان کے درمیان موجود رہے گا بلکہ ان کے مسائل بھی حل کرے گا۔ گو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد سیاسی جماعتوں کی قیادت کا انتخابی جوڑ توڑ کے لیے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ابھی تک کسی سیاسی جماعت نے اپنے انتخابی منشور کا باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔ عوام کے سامنے اپنا انتخابی منشور رکھے بغیر سیاسی جماعتیں اپنے انتخابی مہم کیسے چلا سکتی ہیں؟ انتخابی منشور کسی بھی سیاسی جماعت کا وہ فریم ورک ہوتا ہے جس میں عوام کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے گا۔ سابق امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے ساؤتھ ایشیا رابن رافیل نے اپنے مختصر دورے کے دوران اسلام آباد میں ایسے غیر سرکاری تنظیموں کے سربراہوں سے ملاقات کی ہے جن کی پاکستان کے انتخابات پر گہری نظر ہے۔ میں نے ان سے ملاقات کے دوران انہیں پاکستان کے انتخابی عمل کی شفافیت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے الیکشن روڈ میپ بارے بریف کیا۔ میں نے ان کے سامنے 2002، 2008، 2013 اور 2018 کے انتخابات کا تقابلی جائزہ بھی پیش کیا۔ بطور مشیر برائے قانون و پارلیمانی امور حکومت پنجاب، میں نے رابن رافیل کو پنجاب حکومت کی کارکردگی پر بھی بریف کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح پنجاب حکومت کی خصوصی کاوشوں سے 8 مہینے کے مختصر عرصے کے دوران وہ تمام ترقیاتی کام مکمل ہونے کے قریب ہیں جو سابقہ حکومتیں 10 سال کے عرصے میں بھی مکمل نہ کر سکیں۔ وہ میری الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پنجاب حکومت کی غیر جانبدارانہ پالیسی پر بریفنگ سے مطمئن نظر آئیں۔ میری اطلاع کے مطابق بعض دانشوروں نے رابن رافیل سے ملاقات کے دوران نگران وفاقی حکومت کی کارکردگی پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ بہرحال، میں اس ملاقات کے بعد یہ کہہ سکتا ہوں کہ رابن رافیل پاکستان کو معاشی اور جمہوری لحاظ سے مضبوط اور مستحکم دیکھنے کی خواہاں ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور اسپیکر قومی اسمبلی اور ملک کے ممتاز سیاستدان گوہر ایوب خان طویل علالت کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ گوہر ایوب خان سے میرا دیرینہ تعلق تھا جو کہ میرے زمانے طالب علمی سے چلا آ رہا تھا۔ وہ انتہائی نفیس، محب وطن اور اعلیٰ وزاداری کے حامل سیاستدان تھے۔ میں نے گوہر ایوب خان کے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد جنرل ریٹائرڈ حمید گل سے ملاقات کے دوران گوہر ایوب خان کو وزیر اعظم بنانے کی تجویز دی تھی۔ ان دنوں میری پوسٹنگ ملتان ڈویژن میں تھی اور جنرل ریٹائرڈ حمید گل تب ملتان ڈویژن کے ڈیپیوٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور کور کمانڈر ملتان تھے۔ جنرل ریٹائرڈ حمید گل نے ضیاء الحق کو رام کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ضیاء الحق صاحب پیر بگاڑا کے سحر میں مبتلا تھے اور انہوں نے پیر بگاڑا کی ایما پر محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ اگر گوہر ایوب خان وزیر اعظم بن جاتے تو ضیاء الحق صاحب کو 28 مئی 1988 کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اگر وہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر لیتی تو اگلے انتخابات مارچ 1990 میں اپنی مقررہ مدت پر ہوتے۔ اس سے ملک کا نقشہ ہی تبدیل ہو جاتا۔
इस तरह जब 1992 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के उस वक्त की आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के साथ ताल्लुकात कशीदा हुए तो जनरल आसिफ नवाज जंजुआ ने तब के स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब खान को वाज़ेह तौर पर यह इशारा दे दिया था कि वो सियासी निज़ाम लपेट रहे हैं। तब गौहर अयूब खान को निगरान वज़ीर आज़म बनने की पेशकश भी की गई थी, जिससे गौहर अयूब खान ने इनकार कर दिया और नवाज शरीफ से अपनी वाबस्तगी तर्क नहीं की और अपने इस इकदाम से अपने करीबी रिश्तेदार सदर गुलाम इसाक को भी नाराज़ कर दिया। बाद 1997 में मुस्लिम लीग नून की विफाक में हुकूमत कायम हुई तो वो मुल्क के 20वें वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर हुए और 7 अगस्त 1998 को उनको वज़ारत ख़ारजा से हटाकर वफाकी वज़ीर पानी और बिजली मुकर्रर किया गया। गौहर अयूब खान एक बाउसूल सियासतदान थे। अल्लाह ताला उनकी लहद पर शबनम अफशानी करें, आमीन।